آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 23 دسمبر 2023 ہے اور GMT کے مطابق دوپہر 1 بجے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تو جناب بالکل یہ پروگرام لائیو ہے، اور اس پروگرام میں آپ اپنے پیغامات اور اپنی فرمائشیں ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ چند ہی دنوں میں 29، 30 اور 31 دسمبر کو قادیان میں وہ 3 مبارک دن آئیں گے جب جلسہ سالانہ قادیان کا انعقاد ہوگا۔ اسی مناسبت سے کچھ نظمیں جلسے سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے تاکہ ہم سب ایک عالمی جماعت کے طور پر اس جلسے کے ماحول کا حصہ بن سکیں۔ تو پہلی نظم جو حمدیہ کلام ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام، اے میرے پیارے خدا ہو تجھ پہ ہر، اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، یہ ہم سنیں گے مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار، اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا ربا جگ کی مہار، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار، یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب
سن لے پکار، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ ناظرین کرام، ہم ابھی سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام میں سے کچھ منتخب اشعار جو کہ حمدیہ اشعار ہیں، ان کو مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ لائیو ہے۔ ابھی کچھ دیر میں اسکرین پر جو نظمیں آج کے پروگرام کے لیے منتخب کی گئی ہیں ان کی لسٹ، ان کی فہرست چلا دی جائے گی۔ ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کی فرمائش لے کر اگر آپ اپنے نام اور اپنے پیغام کے ساتھ ہمیں nazm@mta.tv پر ارسال کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اسی پروگرام میں آپ کی فرمائش اور آپ کے پیغام کے ساتھ اس نظم کو چلا دیا جائے گا۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا جو کلام پیش کریں گے وہ ہے نعتیہ کلام حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ کا۔ گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، آواز ہے مصور احمد صاحب کی۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو
मचल्ला आपके लिए इन आंसुओं को चरणों पे गिरने का इज़्न हो, आंखों में जो रहे हैं मचल्ला आपके लिए। नाज़रीन किराम, हम हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह का तहरीर करदा बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम सुन रहे थे मुर्तज़ा मन्नान साहिब की आवाज़ में, मुसव्विर अहमद साहिब की आवाज़ में। और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत सारे लोगों के नाम मौसूल हो रहे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी इज़हार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नबीला फ़ारूक हैं, मोहम्मद दाऊद हैं, तारिक महमूद, समीना, ज़रका मुबशर, ये पाकिस्तान से हैं। सियालकोट से रहमत बीबी, अमेरिका से इरम ख़ान और पाकिस्तान से अहमद रहीम, और भी बहुत सारे नाम हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में पेश करते चले जाएंगे। और प्रोग्राम बढ़ाते हैं आगे जनाब, और हम जलसा सालाना कादियान की मुनासिबत से प्रोफेसर करामत महमूद साहिब का, करामत राजपूत साहिब का जो मंजूम कलाम है, वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिलें जहाँ कहीं भी हम रहें, मुर्तज़ा मन्नान साहिब की आवाज़ में मिलकर सुनते हैं। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। हर एक तरफ से कारवां थे सूए कादिया रवा, हर एक तिफ्लो मर्दो जन कशा कशा जवा जवा, कदम कदम थे ज़ौफ़िशा मसीह वक्त के निशा, बढ़े चलो ये कह रही थी धड़कने। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। अजीब सा था सिलसिला, बढ़ा हुआ था हौसला, रवा दवा था काफिला, सिमट रहा था फासला। हम कदम थी चल रही इमाम वक्त की दुआ, मिट रही थी नफरतें, बट रही थी बरकतें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। तबीयतों में एक अलग अजीब सा निखार था, आरज़ू थी मुज़तरिब, हर एक दिल में प्यार था। नफस नफस था मुतमइन, हर एक तरफ करार था, जबी जबी थी सजदारेज़, बरस रही थी रहमतें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। बरकतें समेट कर जब अपने घर की राह ली, इमाम वक्त की दुआ सभी ने बेपनाह ली। सुकून दिल के वास्ते बेकरार चाह ली, जबी जबी पे नूर था निगाह में फिरासते। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें,
خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں. بالکل جی، یہ دعا بھی لگتا ہے جیسے پوری ہو گئی، کیونکہ MTA کی بدولت پوری دنیا میں قادیان کے جلسے کو، جو اس کا کم از کم اختتامی خطاب ہے، اس کو دکھایا جائے گا، اور حضور اندر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اس اختتامی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے. امید ہے کہ ہم سب وقت نکال کر پوری توجہ کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اس خطاب کو براہ راست سنیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب، اگلا جو ہم آپ کے خدمت میں کلام پیش کریں گے، اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ لکسمبرگ سے منصور احمد چٹھا صاحب، انڈیا سے نذیر احمد، اور اسی طرح خدیجہ رفیق، فوزیہ رفیق، تنزیلہ منیر، سائمہ سنبل، عذرا رفیق، یہ سب کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. اسی طرح سائر احمد مربی سلسلہ، اسی طرح گھانا سے عطیہ صاحبہ، اور سوئٹزرلینڈ سے عارف محمود صاحب. یہ سب لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیم کے لیے دعا گو بھی ہیں، پروگرام کی پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. جزاک اللہ. ہم بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی خواہشوں کے مطابق، آپ کی امیدوں کے مطابق بہترین انداز میں اس پروگرام کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو اگلا کلام ہے وہ عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم سنیں گے. الہی عابد صاحب کا کلام ہے. خلافت سے وفاداری کے متعلق بہت ہی خوبصورت چند اشعار ہوں گے. ہم لوگ خلافت کے وفادار. آئیے مل کر سنتے ہیں. ایک تیرے اشارے پہ ہے جان دینے کو تیار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار یوں دین کی تمکین کا سامان کیا ہے ہر خوف کے بعد امن ہمیں اس نے دیا ہے یوں دین کی تمکین کا سامان کیا ہے ہر خوف کے بعد امن ہمیں اس نے دیا ہے ہم صاحب ایمان ہیں ہم صاحب کردار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہے نور خداوند سے چمکا جو میرا یار جچتا ہے نگاہوں میں وہ ایک صاحب دستار ہے نور خداوند سے چمکا جو میرا یار جچتا ہے نگاہوں میں وہ ایک صاحب دستار اس نور کے پیکر سے کریں پیار کا اظہار ہم لوگ خلافت کے وفادار ہم لوگ خلافت کے وفادار مسرور کے ہاتھوں پہ کریں جان کا سودا بدلے میں ملے گا ہمیں ایمان کا سودا مسرور کے ہاتھوں پہ کریں جان کا سودا بدلے میں ملے گا ہمیں ایمان کا سودا مذہب کی ہے تاریخ میں یہ سنت ابرار ہم لوگ خلافت کے وفادار
ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار، لہرائیں گے ایک ناف میں ہم دین کا پرچم، جان دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم، لہرائیں گے ایک ناف میں ہم دین کا پرچم، جان دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم، اولاد کو رکھیں گے خلافت کا وفادار، ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار، ہم لوگ خلافت کے وفادار وفادار۔ خلافت سے اپنی اطاعت اور اپنی وفا کے اظہار پر مشتمل چند اشعار ہم سن رہے تھے، بہت ہی خوبصورت آواز میں عصمت اللہ صاحب جو پڑھ رہے تھے۔ پروگرام کو جناب آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں پرویز اقبال صاحب، رانا سلطان احمد خان صاحب، ناروے سے خالد احمد صاحب، اسی طرح محمد سلیم رند، خرم سلیم، عطاء سلیم، دانش سلیم، یہ ہیں ڈیرہ غازی خان پاکستان سے، اور سب کو یہ ٹیم کو بھی سلام دیتے ہیں، اور حضور اندر ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرائیل عزیز کی خدمت میں بھی سلام کا عاجزانہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سفیر احمد، نادیہ خالد، بریرہ ظہیر، میرب ظہیر، آصفہ ظہیر اور ظہیر احمد مربی سلسلہ، یہ بھی ظہیر احمد معلم سلسلہ، یہ بھی پاکستان سے اپنا پیغام ارسال کرتے ہیں اور اپنی نیک تمنائیں انتخاب سخن کی ٹیم کے لیے بھجواتے ہیں۔ تو اگلا جو کلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ ہے چودھری محمد علی صاحب کا، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ یہ عمر شریف صاحب نے پڑھا ہے، آئیے اسے مل کر سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم
سارے موسم یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام۔ بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام، چودھری محمد علی صاحب کا خوبصورت منظوم کلام ہم سن رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ پروگرام آج 23 دسمبر 2023 GMT کے مطابق 1 بجے، اب کچھ 1 بجے سے اوپر وقت ہو چکا ہے، آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جا رہا ہے اور اسی وقت آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جناب بالکل لائیو پروگرام ہے، اور آپ اپنے نام اور اپنے پیغام کے ساتھ اسکرین پر چلنے والی نظموں میں سے کسی ایک نظم کا انتخاب کر کے اپنی فرمائش اگر آپ ہمیں nazm@mta.tv پر ارسال کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آج ہی کے پروگرام میں آپ کی فرمائش پر اس نظم کو پلے کر دیا جائے گا۔ بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ساریہ احمد اور حوریہ احمد جرمنی سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتی ہیں جناب کہ وہ پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، پسندیدگی کا شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اسی طرح ٹورانٹو کینیڈا سے مدبر راجہ اور مسکان راجہ، اور کراچی پاکستان سے ظہیر الدین عباسی، وسیم الدین عباسی، فرحت عباسی، آمنہ عباسی، بشرا عباسی اور سلمان عباسی بھی اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور تحال گجرات پاکستان سے سلام بھجواتے ہیں داؤد احمد ناصر صاحب معلم سلسلہ، اسی طرح شکیلہ داؤد، دانیہ داؤد، ثانیہ داؤد، اریبہ داؤد، اور ضلع حیدرآباد سے محمد اشرف، راشد اشرف، ریحانہ رشید، ابرش رشید، ایمان رشید، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سب سلام بھی اور دعاؤں کا تحفہ بھی بھجواتے ہیں، اور موریس کینیڈا سے خالدہ جرار بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بعض اوقات ہمیں جو ہمارے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ بھی اپنی آواز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ نظموں کو ریکارڈ کر کے بھجواتے ہیں، تو ہم بعض اوقات ان نظموں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج اسی قسم کی ایک نظم ہم جناب شامل کریں گے۔ ہمیں جو یہ نظم بھجوائی ہے وہ انیکا شاکر صاحبہ نے بھجوائی ہے جرمنی سے۔ آئیے اس پروگرام میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ قدموں میں اپنے آپ کو مولا کے ڈال تو، خوف و ہراس غیر کا دل سے نکال تو، لالو گوہر کے عشق میں دنیا ہے پھنس رہی، تو اس سے آنکھ موڑ، ہے مولا کا لال تو، سایہ ہے تیرے سر پہ خدائے جلیل کا، دشمن کے جور و ظلم سے ہے کیوں نڈھال تو، اے میرے مہربان خدا، ایک نگاہ مہر، کانٹا جو میرے دل میں
ناظرین اکرام، ہم ویور سبمیٹڈ نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ بھی نظم اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں ارسال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے کسی موبائل فون پر یا کسی بھی آڈیو ڈیوائس سے، ریکارڈنگ ڈیوائس سے nazm@mta.tv پر ارسال کریں تو اس کو انشاءاللہ تعالی ضابطے کے مطابق زیر کارروائی لے آیا جائے گا. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ پروگرام لائیو ہے. بہت سارے نام ہمیں موصول ہو رہے ہیں. شارجہ سے عبدالشکور ناصر، آصفہ شکور، عدنان احمد طاہر، طاہرہ عدنان، ایان احمد طاہر، لبیبہ عدنان اور رمیسہ عدنان، یہ بھی اس پروگرام کو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. اور محمد شفیق عادل، لئیک احمد عادل، صبیقہ عادل، محمد عتیق عادل، سانول احمد، آفتاب احمد، یہ ضلع سرگودہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں کہ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. یہ پلے کی جائے تو ابھی تھوڑی دیر میں پلے کرتے ہیں، پہلے کچھ اور نام پڑھ لیں. تو اس کے ساتھ عبدالرحمن ناصر، عطیہ ناصر، اویس احمد ناصر، غادیہ ناصر اور مائدہ ناصر، یہ کینیڈا سے اس پروگرام کو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نصیر احمد قمر، مبارک نصیر یا ناصر احمد قمر، مبارکہ ناصر، فائزہ قمر، حاشر احمد، فائز احمد، یہ بہاولپور پاکستان سے. اور تنزانیہ سے شہاب احمد، نایاب احمد، وحاج احمد اور نجم الثاقب احمد. اسی طرح طلحہ، وحاج، سہیل، یہ جو ہے جو مسجد فضل ہے ماسک ویسٹ جماعت سے اس پروگرام کو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہمیں پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں. اتنے نام موصول ہو رہے ہیں کہ زبان میں گویا کہ لکنت سے محسوس ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ بہترین انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکیں اور نعتیں بھی پڑھ سکیں اور نظموں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، محظوظ ہو سکیں. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی جو نظم جیسا کہ ہمیں فرمائش موصول ہوئی ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا جو کلام ہے، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. تنویر احمد ناصر صاحب کی آواز میں جناب مل کر اسے سنتے ہیں. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، اپنے دل میں اس کی کتھائیں، میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا. فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. سچے لوگ تھے، سچی بستی، کرموں والی اونچی بستی. جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اس کی دھرتی تھی آکاشی،
اس کی پرجا تھی پرکاشی، جس کی صدیاں تھیں متلاشی، گلی گلی کا وہ منظر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ کرتے تھے آ کے بسیرے پنکھ پکھیرو شام سویرے، پھولوں اور پھلوں سے بوجھل بستاں کا ایک ایک شجر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ ہم اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ بہت ہی خوبصورت کلام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو سن رہے تھے، اور ساتھ میں قادیان کے نظارے، جلسہ سالانہ قادیان کے نظارے بھی دکھائے جا رہے تھے، اور یقیناً قادیان میں اس وقت وہ رونقیں ہوں گی جو جلسے کے دنوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیروں اور برکتوں کے یہ دن لائے۔ تو ناظرین کرام، یہ پروگرام اس وقت تقریباً 1:35 ہو چکے ہیں GMT کے مطابق، اور 23 دسمبر 2023 ہے۔ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ جو ہمیں نام مزید موصول ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یادگیر کرناٹکا انڈیا سے منان سالک صاحب اور فرحت منان، یہ بھی اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح عروسہ سہیل، شرجیل احمد اور ایان احمد، یہ جو ایان احمد ایاز، یہ لیا پاکستان سے، شہلا سہیل صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی والدہ ہیں غالباً، یہ بھی اس پروگرام کو براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ عطیہ خلیل اور امت النور، یہ سندھ پاکستان سے، اسی طرح کراچی پاکستان سے مقصود احمد، امت القیوم، حسین احمد، صلاح قمر اور شعائے نو، یہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جی ملک سعید احمد، روزینہ سعید، ریحانہ سعید، امت الحی، مبشرہ احمد، عائشہ، عافیہ، ولید احمد، اسامہ سعید اور عظمیٰ اور ہنا، یہ بھی اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور دعاؤں کے پیغام بھجواتے ہیں۔ جاذب احمد، شمائلہ یعقوب، عبدالرؤوف، سمینہ قدسیہ، شمائلہ رؤوف، صہیب احمد، راغب احمد اور ثاقب احمد بھی اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ بشریٰ ناہید بنگلہ دیش چٹاگرام سے اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد مبارک علی اور قرۃ العین، محمد انور علی عمران، عشرت جہاں جھرنا، اسی طرح در سمین، اور اسی طرح سید سائمہ حفیظ اور سانور علی عرفان، یہ سب احمد نگر پنچ نگر بنگلہ دیش سے اس پروگرام کو براہ راست، بہت سارے نام ہیں، اتنے نام ہیں کہ پورے پڑھنے بھی شاید اس وقت ممکن نہ ہو، تو پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جو نظمیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، کچھ میں تھوڑی سی نظمیں رہ گئی ہیں، آپ ابھی بھی اپنی فرمائش ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ تو جو نظم اب جلسہ سالانہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جناب پیش کی جائے گی، وہ ہے پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے۔ پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے
کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہیں، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہیں، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہیں، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہیں، پھر جلسائے سالانہ کے سامان کے دن ہیں، اللہ سے کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہیں، اخلاص میں گونجی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد یہ کان کے دن ہیں، اخلاص میں گونجی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد ایقان کے دن ہے، یہ علم کے ایجاد ایقان کے دن ہے، پھر جلسائے سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدہ و پیمان کے دن ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہیں۔ اس وقت 16-17 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس پروگرام کو اگر آپ اپنی اس میں کوئی فرمائش بھجوانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر آپ بھجوا دیں گے اس فرمائش کو تو کوشش کریں گے کہ جناب اسی پروگرام میں آپ کی فرمائش پر اس نظم کو پلے کر دیا جائے۔ ابھی ہم جلسہ سالانہ سے متعلق ایک نظم سن رہے تھے جس میں جلسے کے نظاروں کو بھی ہم دیکھ رہے تھے، تو بہت سارے نام جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، میں معذرت کرتا چلوں، میرا نہیں خیال کہ مکمل نام پڑھے جا سکیں گے، لیکن جس قدر ممکن ہوا زیادہ سے زیادہ ناموں کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو نارووال پاکستان سے سبحان احمد، عنایہ فاطمہ، منصور منور، طاہر منور، مبشر منور، منور احمد، فاطمہ منور، رضیہ منور، عابدہ مبشر، ارم منصور، یہ سب اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ حیات پاکستان سے ظہیر احمد خالد، آصفہ ظہیر، بریرہ ظہیر، نادیہ خالد، سفیر احمد، مقبول احمد، اکبر احمدی، مریم صدیقہ اور محسن شہزاد اور باسل احمد، یہ بھی اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ضیاء الاسلام کوثر، ضیاء، منزہ خالد، ماہدہ خالد اور جاذب احمد راولپنڈی پاکستان سے، اور جناب بھوبنیشور اڑیشہ انڈیا سے ہمیں حلیم خان شاہ صاحب نے ایک شعر بھیجا ہے کہ ہفتہ آتا ہے موقع لاتا ہے، انتخاب سخن نظم سناتا ہے۔ جناب جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ اڑیشہ میں بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ ساتھ طاہرہ صدیقہ صاحبہ، عبدالسلام، رحمان خان، رحمت بی بی، محمد عبدالحق جو قادیان سے ہیں، اور راشدہ الماس قادیان سے، یہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ راشد فرام کوٹری، یہ سندھ پاکستان سے، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ مقبول احمد، صفیہ مقبول، سمر احمد، شرجیل احمد، عدنان مقبول، مشہود احمد، یہ پھیرو چیچی پاکستان سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ربوہ سے صوفیہ، مسرور احمد، روحان احمد، اسی طرح جرمنی سے یاسمین محمود، ماریہ محمود، زرینہ محمود، زینب، عفیفہ محمود، یہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ سید وحید الدین احمد، یہ مربی سلسلہ ہیں،
اور بریلی اتر پردیش سے، یہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نیک خواہشات ہمیں ارسال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں حافظہ مہک شہزادی نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ آصف احمد، ان کی والدہ سائمہ شہزادی، ان کی بہن فائزہ شہزادی اور ان کے بھائی شاہ زیب احمد، یہ بھی اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، اور بھی مزید نام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب وقت ہوتا ہے جناب اگلی نظم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام ہے قادیان سے متعلق، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ یہ کلام پڑھا ہے عمر شریف صاحب نے، اور موقع ہے جلسہ سالانہ قادیان 2013 کے موقع پر، جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے برطانیہ سے جلسے کو براہ راست خطاب فرمایا، اس موقع پر اس اجلاس میں یہ نظم پڑھی گئی۔ آئیے اسے مل کر دوبارہ وہ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق مدعائے قادیاں، وہ ہے خوش وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، گر نہیں عرش معلی سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے، کیوں صدائیں قادیاں، سب جہاں میں گونجتی ہے، کیوں صدائے قادیاں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، یہ ہم اس کو سن رہے تھے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام، اور اس پروگرام کو جناب ہم آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اور نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس معذرت کے ساتھ کہ یقیناً ہم جو تمام نام ہمیں موصول ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو محمود احمد،
یہ انڈیا سے، اسی طرح نائمہ تبسم ہئی یہ کھا رہی ہیں پاکستان سے، مقصود احمد، بریرہ صدف، صلاح قمر اور شعائے نور یہ کراچی سے ہیں جی. اسی طرح محروخ فاروق یہ کینیڈا سے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. اسی طرح جمیل احمد طاہر معلم سلسلہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بچے سجیل، ہانیہ جمیل اور تمثیل احمد یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کو سن رہے ہیں. ثناء اللہ خالد صاحب لیا پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آکاش احمد، وقاص احمد، عبد المومن، سالک احمد، عبد الباسط یہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میرپور کشمیر سے عاطف محمود صاحب وہ ان کے ساتھ اس وقت مسرور احمد، مشہود احمد، منصور احمد، ہبت النور، سائرہ محمود اور باقی گھر والے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ربوہ پاکستان سے عطیت الرحیم اور ہبت النور فوزیہ اور روشان احمد بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں، ایک اور نظم آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی پاکیزہ منظوم کلام ہے. یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. اور یہ ناصر علی عثمان صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب دونوں نے مل کر اس نظم کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا ہے. آئیے اس سے مل کر محظوظ ہوتے ہیں. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے.
ہم حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ منظوم کلام سن رہے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بارے میں. تو جناب ہمیں جو مزید نغم حصول ہو رہے ہیں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روا پاکستان سے جاذب احمد، شمائلہ یعقوب، عبدالرؤف، سمینہ قدسیہ، شمائلہ رؤوف، صہیب احمد، راغب احمد اور ثاقب احمد اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح لاہور سے رضوان احمد کاشف بھی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. طارق انجم، فائزہ طارق، نائلہ طارق، فریحہ طارق، حاذق احمد یہ کراچی پاکستان سے ہیں. اسی طرح کلیم یا سلیم احمد، فہیم احمد، محمد اصغر، قدسیہ نصرت، عائشہ، عامر، شیراز، حاذق یہ لودھراں پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. محمد یعقوب خان اور نجمہ خان یہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سائمہ منال یہ ہیں جناب گلبرگ یہ کرناٹکا سے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں. اور مزید شاید ہمارے لیے نام پڑھنا ممکن نہیں رہے گا ناظرین کرام، اور ہم اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کی آخری نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جب جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو قافلوں کی صورت میں لوگ نہ صرف اس ملک سے، اس کے ارد گرد سے، بلکہ پوری دنیا سے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے پہنچتے ہیں. اسی مناسبت سے ایک نظم جناب مبارک صدیقی صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس منظر کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. مصور احمد صاحب نے اس کو بہت ہی دل لبھانے والی آواز میں پڑھا ہے. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہماں مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور و نہائیں گے یہاں. یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. 4 سو چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گلو گلزار کے. آسمان سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے ہیں موسم وصال یار کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. قافلے در قافلے عشاق کے، آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. تو ناظرین کرام یہ تھا پروگرام انتخاب سخن جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. امید ہے آپ کو اس میں جو نظمیں ہیں وہ پسند آئی ہوں گی. ہم نے بھی کوشش کی کہ جو لوگ لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر رہے ہیں ان کے نام بھی اسی پروگرام میں پڑھ دیے جائیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ پروگرام ہفتے کے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن
انتخاب سخن